یہ چلیں گے کراچی، جہاں پر احسن اقبال مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بھی آج حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں 2013 کا پاکستان کیا تھا، جہاں 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، ہر روز دہشت گردی ہوتی تھی، ملک کی معیشت تباہی کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ آج 2017 کا پاکستان 2013 سے قدرے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی ٹرن اراؤنڈ کو تسلیم کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسے لیڈر ہیں جنہیں ہر چیز ستیہ ناش اور بیڑا غرق نظر آتی ہے۔ وہ پچھلے 4 سال میں اس ملک کی کوئی خوبی، کوئی کامیابی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ورلڈ 11 پاکستان کرکٹ میچ بھی کھیلنے آ رہی ہے۔ 10 سال سے جو ہمارے میدان سنسان تھے وہ انشاءاللہ آباد ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم بین الاقوامی کرکٹ کو کراچی شہر میں بھی لے کر آئیں گے۔ اور یہ ورلڈ 11 کوئی پھٹیچر کھلاڑی نہیں آ رہے، یہ دنیا کے بہترین کھلاڑی آ رہے ہیں، اور ہمیں بڑی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے معیشت میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، توانائی کے شعبے میں، دہشت گردی کے شعبے میں، ہم کھیلوں میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، اسی طرح ہمارا آرٹ اور کلچر بھی اب پھل پھول رہا ہے۔ وہ پاکستان جس کی فلم انڈسٹری ختم ہو چکی تھی، اب ہمارے ہاں نئی پروڈکشنز ہو رہی ہیں، پاکستان میں لٹریری فیسٹیولز ہو رہے ہیں، ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹورزم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ 14 اگست پہ جس قدر زیادہ جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا ہے، کبھی اتنا پچھلے سالوں میں نہیں دیکھنے میں آیا۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا، اور اس سال اس سے بڑھ کے ہوا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں کہ پاکستان پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ تو ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانا ہے، ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر جانا ہے 2025 تک۔ اس کے لیے داخلی سلامتی بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک کے اندر استحکام قائم کرنے کے لیے اور داخلی طور پہ یکجہتی کو قائم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سب کے ساتھ مل کے کام کرے گی، اور ایسے سیاسی عناصر جو ہمیں انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو بیرونی محاذ پہ خطرات ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جو اب پاکستان کو بیرونی خطرات ہیں وہ بہت بڑے خطرات ہیں، اور ان کا مقابلہ ہم اندر کے استحکام اور اتحاد سے کر سکتے ہیں۔ احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب کراچی میں گروپ پکڑے گئے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اعلیٰ درس گاہوں میں ہیں، تو کیا ایسے اعلیٰ یونیورسٹیز اور وہاں بھی کوئی چیکنگ کا اور اس سلسلے میں آپ کا کوئی؟ دیکھیے، اس پہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے، اور 21 ستمبر کو جو بین الاقوامی امن کا دن ہے، میں نے صوبوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اسے وسیع پیمانے پہ تعلیمی اداروں میں منایا جائے، نوجوانوں کو امن کے موضوع پر سینسٹائز کیا جائے، اور یونیورسٹی کے اندر انتظامیہ کو زیادہ سے زیادہ چوکس کیا جائے۔ ہر وائس چانسلر، ہر ڈین، ہر ڈپارٹمنٹ کا سربراہ اپنے اپنے شعبے پہ نظر رکھے کہ کہیں کوئی ایسے رجحانات تو داخل نہیں ہو رہے جو نوجوانوں کو ورغلانے کا ذریعہ بنے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے مل کر ہم وزارت داخلہ ایک مؤثر حکمت عملی پہ وضع کی ہے، جس پر ہم کام کریں گے۔ 21 ستمبر کو ایک نوجوانوں کا کنونشن بھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں ہم نوجوانوں کو اس مشن کے اندر ایمبیسڈرز بنائیں گے پیس کا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ چند لوگ ہیں جن کو یہ ورگلاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز بھی ضرور اجاگر کرنی چاہیے کہ عالمی طاقتوں کا اور مغربی دنیا کا بھی بڑا قصور ہے کہ جو مسلم کانفلکٹس کو نظر انداز اور اس کی ایکسٹریمسٹ گروپ نوجوانوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت قتل غارت گری میں مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں دنیا کے ساتھ نوبل انعام جیتنے میں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں دنیا سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مقابلہ کرنا ہے۔ اس طرف ہم چاہتے ہیں نوجوانوں کی توجہ کو راغب کریں۔ اچھا احسن اقبال صاحب، یہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ کچھ دن پہلے اپنی بات یہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے وفاق کو خط لکھا تھا اور کچھ تنظیمیں ہیں
कलअदम तंजीमें जो काम कर रही हैं उनको बैन करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वफाक का रवैया जो है वो ताउन करने वाला नहीं है। एक तो उन्होंने इस पर अफसोस का इज़हार भी किया था। क्या आप अब उनको बैन करवाएंगे? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि लाहौर में हमला हुआ था क्रिकेट टीम पर, लेकिन इस वक्त सबसे पुरअमन इलाका भी लाहौर को करार दिया गया। आज सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने इसकी मजम्मत भी की है कि कराची को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है और इस वक्त वफाक जो है वो सिर्फ पंजाब लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस वक्त जो क्रिकेट मैच है इसका तयन वफाकी हुकूमत नहीं करती, इसके लिए ICC का सिक्योरिटी पैनल है, वो जाके मुख्तलिफ जगहों की असेसमेंट करता है और ICC के सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद किसी जगह मैच होता है। लिहाजा इसको किसी किस्म का सूबाई रंग देना गैर मुनासिब है और इस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने में कामयाब हुए हैं और अगर पाकिस्तान में एक स्टेशन पे मैच होंगे, उसी से दूसरे स्टेशन पे मैच कराने का दरवाज़ा खुलेगा। एहसन साहब ये फरमाइएगा, एहसन साहब ये फरमाइएगा, इसी से रिलेटेड अंसार शरिया जो ग्रुप एक्सपोज हुआ है, ये बताइए। अच्छा, एक मैं दूसरे दहशतगर्द जो है अब तक गिरफ्तार हो चुका है और ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? दूसरी इन्होंने जो बात की कि हुकूमत सिंध के साथ कोई ताउन नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला सिंध के साथ हमारा बहुत गहरा राब्ता है और हुकूमत सिंध के साथ और दीगर सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने वज़राए आला का इजलास बुलाया था वज़ारत दाखिला में, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हमने मुत्तफ़िका लाएअमल तय किया है और उसमें ये तय पाया है कि हर महीने होम मिनिस्टर्स की सतह पे मीटिंग हुआ करेगी और हर दूसरे महीने वज़राए आला की सतह पे वज़ारत दाखिला में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग होगी। लिहाजा एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो चुका है। हम उसके ऊपर चलेंगे और मिलकर इंशाल्लाह इस जंग को जीतेंगे। जो ये स्टूडेंट ग्रुप अभी अंसारुल शरिया का पकड़ा गया, ये चूँकि अभी ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है, इसकी ज़्यादा तफासील मीडिया में बताना काफ़ी नहीं है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वफाकी इदारों ने इस सारी चीज़ को पकड़ने में और बेनकाब करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और हम तवक्को रखते हैं कि जैसे वफाकी और सूबाई महकमों ने इस तरह कामयाबी से काम किया है, इसी तरह हम हर सतह पर मिलकर इंशाअल्लाह ताला ऐसे इदारों में अपने इदारों से ऐसे ग्रोहों को साफ़ करने में कामयाब हो जाएंगे जो हमारे नौजवानों को वर्गलाते हैं और उन्हें आपस में कत्लो गारत गरी पे उभारते हैं। साहब चौधरी निसार साहब का ये कहना था। जी 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 मैं देखिए 18वीं तरमीम में निसाब सूबों को मुंतकिल हो गया, उसके बाद फिर सूबों की जो सूबाई वज़राए तालीम की कमेटी है उसने मिलकर नेशनल करिकुलम काउंसिल के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया और उस नेशनल करिकुलम काउंसिल के ज़रिए अब एक प्राइमरी का निसाब मॉडल तैयार किया जा चुका है जो हमें उम्मीद है कि अगले साल से हम नाफिज कर देंगे और साथ ही साथ फिर मिडिल का, हाई स्कूल का और दीगर निसाब भी उस पर काम किया जाएगा। और इसी तरह जो हायर एजुकेशन कमीशन है इस पर भी हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं, चूँकि 3 सूबों का ये ख्याल है कि इसे हायर एजुकेशन कमीशन को कौमी सतह पर रहना चाहिए। सिंध की हुकूमत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम उन्हें भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के निज़ाम के लिए और तालीम के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर कौमी सतह पर एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखें, क्योंकि अगर हमने निसाब को सूबों में तकसीम कर दिया तो ये ख़तरा है कि एक सूबे की डिग्री दूसरे सूबे में तस्लीम नहीं की जाएगी और हमारी जो बैनुल अक़वामी रिकग्निशन अभी वाशिंगटन एकॉर्ड के ज़रिए हमने हासिल की है, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है, तो ये हमारे बैनुल अक़वामी रिकग्निशन भी फिर ख़तरे में पड़ सकती है। तो इंशाल्लाह हम मिलकर इन मसलों का हल तलाश करेंगे और उम्मीद है मुझे कि एक अच्छा निसाब भी जो है उस पर हम मिलकर अमल दरामद करेंगे और नौजवानों को भी एक मुस्बत रुझान की तरफ राग़िब करने में कामयाब होंगे। जैसे मैंने कहा
کہ آج کے دور کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے گلے کاٹتے ہیں یا کتنے خودکش بم چلاتے ہیں. آج کے دور کا چیلنج یہ ہے کہ ہم کتنے نوبل انعام جیتتے ہیں, کتنے پیٹنٹس حاصل کرتے ہیں, کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل کرتے ہیں. اچھا سر, کل اسلام آباد میں پھر ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور اہم ریکارڈ جو ہے وہ جلایا گیا ہے. نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں اہم جلا. آپ نے شاید وضاحت نہیں پڑھی. پلاننگ کمیشن کی طرف سے اور وزارت خارجہ کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ کسی قسم کے کوئی ریکارڈ کو نقصان نہیں پہنچا اور تمام محفوظ ہیں. احسان اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ وزیر داخلہ کئی دفعہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے, تو بریکس کا جو اعلامیہ آیا تھا کیا وہ اسی کی کڑی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں 2018 میں یا کہیں اور کا سفر طے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان نے 70 سال میں بڑے ہچکولے کھا لیے ہیں. اب ہم سب کو یکسو ہو جانا چاہیے, اور ہم یکسو ہیں کہ اس کا راستہ صرف آئین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا راستہ جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اگست 2018 میں آئندہ انتخابات اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد منعقد ہوں گے, اور اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور میں اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہوں گا کہ ادھر ادھر کی سیاست کرنے کی بجائے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اگلے الیکشن کو آزادانہ, منصفانہ اور شفاف کرنے کے لیے جو قوانین ہیں اس پر اتفاق رائے کریں, تاکہ اگلے الیکشن پہ کوئی دھاندلی کا شور نہ مچا سکے. یہ سب سے بڑا فرض ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ حکومت کے ساتھ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, بیٹھیں اور اپنے تمام تجاویز کو ہمارے ساتھ ملا کر ہم اتفاق رائے سے اگلے الیکشن کے لیے ایسے قوانین پر اتفاق کریں جو فیئر اینڈ فری الیکشن کو یقینی بنائیں اور اس پر کسی کو اعتراض نہ ہو, ورنہ وقت گزر جائے گا. چونکہ 6 مہینے 8 مہینے درکار ہیں آئینی قانونی ترامیم کرنے کے لیے, اور پھر الیکشن کمیشن کی تربیت کرنے کے لیے جو نئے قوانین ہوں گے ان کے متحد. تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ الیکشن وقت پہ منعقد ہوں گے. جمہوریت مضبوط ہے, آئین اور قانون کی بالادستی پر سب کا اتفاق ہے, اور اسی راستے پہ آگے چلیں گے. احسن صاحب, آخری سوال تھوڑا سا مشکل ہے کہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے. MKM لندن گروپ جو کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حقیقت ہے اور کیا بات ہوئی؟ ایسی کوئی میرے علم میں بات نہیں ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کی کسی کے ساتھ. وہ وہاں پر سیاسی سرگرمیوں کے لیے نہیں گئے, اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے گئے ہیں. اور ایک سوال جو برکس کے حوالے سے آپ نے ابھی کیا تھا, میں یہ بات واضح کر دوں کہ چین کی حکومت واضح کر چکی ہے کہ ہماری پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ اور دوستی اسی بنیاد پر قائم ہے جس پر یہ رشتہ استوار ہے, اور وہ باہمی اعتماد کا اور ہمالیہ سے اونچی چوٹی ہے سے زیادہ اونچی دوستی ہے. اور برکس کے اندر ہمارے میڈیا نے تھوڑا جلد بازی سے کام لیا. جو برکس کی ڈیکلریشن ہے یہ وہی ڈیکلریشن ہے جو ہارٹس آف ایشیا کانفرنس کے اندر ڈیکلریشن کی گئی تھی. تو اس میں کوئی چین کی طرف سے پالیسی میں تبدیلی نہیں ہے. یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جس میں پاکستان بھی شریک تھا, جو ڈیکلریشن تھا اسی کو انہوں نے وہاں کاپی کیا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں کی ہے. اور پاکستان کی بھی یہی پالیسی ہے کہ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے, اور وہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. وہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں تھی, وہ اسی موقف کا اعادہ کرتی ہے جو پاکستان کا آفیشیل موقف بھی ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا بیان جو ہے وہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہمیں اندرونی طور پہ بہت سے تضادات کا سامنا ہے. جو پچھلے 20-25 سال کی جو ہم نے اس خطے میں جنگیں لڑی ہیں اس کی لیگسی ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو ان کانٹوں سے پاک کریں جو فرقہ واریت کے, جو انتہا پسندی کے بیج یہاں پر بوئے گئے ہیں ماضی میں. ہم
ان کا صفایا کریں. تو کسی بھی طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمیں یقیناً خود بھی اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں انتہا پسندی اور جو دہشت گردی ہے اس کے جو سوچ ہے جو کہ ایک بہت مائنر سوچ ہے, ہماری ملک کی اکثریت انتہا پسندی کی حمایت نہیں کرتی, اور اس کا ایک ثبوت ہمارے الیکشنز ہیں کہ الیکشنوں میں جو معتدل جماعتیں ہیں لوگ انہیں کامیاب کرتے ہیں. لیکن جہاں جہاں کوئی پاکٹس ہیں ان کو صاف کرنا, ان کو ٹھیک کرنا, اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کو صحیح میانہ روی کی طرف لانا, اس کے لیے ہمیں بہت ابھی بھی کام کرنا باقی ہے, اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ جاری بھی رکھیں گے. شکریہ. 2013 سے لے کے 2017 تک وزیر اعظم رہے, کیونکہ نواز شریف صاحب بزنس مین بھی ہے, لیکن ان کے اس ٹینیور جو ایکسپورٹ ہے اس پہ کمی آئی ہے. $25 بلین کی وجہ اب ایکسپورٹ $20 بلین ہوگا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سابقہ حکومت یہ ناکام ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کی پرفارمنس کا تعلق ہے, بدقسمتی سے اس کا دار و مدار اس سٹرکچر پہ ہے جو ہمارے ماضی کی حکومتوں نے بنایا. ہم لو ویلیو سیکٹرز کے اندر ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ کموڈٹی سیکٹرز کریش کر گئے ہیں, ان کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کو ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں لے کے جایا گیا, اور جن ممالک کی ایکسپورٹس مضبوط تھیں وہ ممالک ایسے تھے کہ جہاں پر ویلیو ایڈڈ کو ترجیح دی گئی, گارمنٹس لائے گئے. ہم ابھی تک وہ اس کے اوپر بیٹھے رہے, گرے کلاتھ کے اوپر یا وہ دھاگے کے اوپر بیٹھے رہے, اور اسی طرح انجینئرنگ سیکٹر کو ہم نے ماضی میں نظر انداز کیا. پھر یہ بات بھی آپ کو پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں توانائی کا بدترین بحران تھا, اور جب تک آپ کے پاس پروڈکشن سرپلس نہیں ہوگا, پروڈکشن نہیں ہوگی, فیکٹریز 2-3 شفٹوں میں کام نہیں کریں گی, اس وقت تک آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ہمیں تو فیکٹریاں ایک شفٹ میں چلانے کے لیے ماضی میں بجلی نہیں ملتی تھی, جس کا ہمیں بہت برا اثر پڑا معیشت پہ. لیکن اب الحمدللہ ہم نے اس بجلی کے بحران پہ بڑی حد تک قابو پا لیا ہے. 10,000 میگا واٹ اگلے سال مئی تک شامل ہو جائے گا, جو 4 سالوں میں پیدا کی گئی ہے بجلی. 4 سالوں میں 10,000 میگا واٹ آئی ہے, جبکہ 66 سالوں میں یہ 16,000 میگا واٹ تھی. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور جب معیشت میں توانائی آئے گی, انرجی آئے گی, اس کے ساتھ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی طرف کریں, اور جو انسینٹو پیکج حکومت نے دیا ہے اس سے اب ایکسپورٹس میں ریوائیول ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹس میں بھی بریک تھرو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ. کراچی میں مزار قائد دیکھ رہے تھے. وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے.